سارے ساتھ ذوق و شوق کے نال پیارے وفد کے نال آمنا دلال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چوم کے ساتھ سام پڑھو گا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. تمام حمداں ساریاں سناواں ساریاں تعریفاں واسطے ذات وحدہ لا شریک دے جس ذات پاک دا کوئی شریک نہیں نہ کوئی ذات اندر تو نہ صفات اندر. مولا تبارک و تعالی کی ذات بھی مطلق اس کی صفتاں بھی مطلق واجب الوجود ایسا کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت. اللہ تبارک و تعالی ثابت قدم رکھدا ایمان والوں حق بات تے وچ حیاتی دنیا دے تے وچ حیاتی آخرت دے. وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ. اللہ تبارک و تعالی ظالماں گمراہ کردا ہے بے حکمت. وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. اور اللہ تبارک و تعالی جو چاہے کردا ہے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا. کیا ہے میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا تساں نہیں دیکھیا بدل دیتا جنہاں نے اللہ تعالیٰ دی نعمت نو نال کفر دے کلمہ پڑھن والے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس تو مراد کفار مکہ نے بخاری سے حدیث پاک ہے. اور نعمت جس کی شکر گزاری انہوں نے نہیں کی وہ حبیب پاک سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مبارک ہے کہ رب کریم نے انہوں کی زیارت تو امت محمد مصطفیٰ نے نوازیا. اور اللہ تعالیٰ کی نعمت سی ادھر چاہیے سی شکر گزار ہوتے کہ انہوں لوگوں نے نہ شکری کی اور حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ پچھانیا. وَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ کہ اپنی قوم نو تباہی دے گھر میں اتار دیتا. اللہ اکبر. جہنم او جڑا دوزخ یصلونہا ادھے اندر جان گے وبے سر قرار. کیا برا ٹھکانا کیا بری جگہ ان لوگوں کے واسطے. وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا. اور انہوں لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ دے برابر ٹھہرا دے لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ تاکہ ادھے رستے تو گمراہ کریں. قُلْ تَمَتَّعُوا فرما دو میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے محمد اے محبوب من اے محفوظ و معصوم من فرما جو قُلْ تَمَتَّعُوا فرما جو نفع اٹھا لو کچھ برت لو فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ. میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سویا چکا لگا کہہ رہے ہو انہوں پر تہاڈا جہاں ٹھکانا تے انجام ہے وہ اگ کی طرف ہے. کل عبادی الذین آمنوا اے میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دو میرے بندیاں جنہاں نے ایمان لیندا یقیم الصلاۃ قائم رکھ نماز وَيُنْفِقُ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ ہمارے ساڈے دیتے ہوئے وچوں کچھ اللہ تعالیٰ دی راہ دے خرچ کرو. سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ سِرًّا چھپے ہوئے خرچ کرو وَعَلَانِيَةً ظاہر خرچ کرو. مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ. پہلا
اس تو اس دن کے آن تو پہلا جن میں نہ سوداگری ہوئے گی تو نہ کوئی یاری تے دوستی. اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالی دی او ذات ہے جس ذات نے پیدا فرمایا آسمانوں تے زمینوں. وانزل من السماء ماء، کہ پانی اتاریا آسمان کی طرفوں. فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، سو کڈیا نال اس دے پانی دے من الثمرات پھلاں دے وچوں رزقا لكم، روزی واسطے تہاڈے. وسخر لكم الفلك فلكا لتجري في البحر بأمره، کہ فرمایا مسخر فرما دیتی واسطے تہاڈے کشتی تاکہ چلے وچ سمندر دے دریا دے نال اس دے امر دے حکم دے. وسخر لكم الانہار، کہ فرمایا تہاڈے لئی نہراں تے ندیاں مسخر فرما چھڑیاں. وسخر لكم الشمس والقمر دائبین، کہ تہاڈے واسطے مسخر فرما دیتا سورج نو، تہاڈے واسطے مسخر فرما چھڈیا چن نو، ہمیشہ برابر چلتے ہیں. وسخر لكم الليل والنهار، تہاڈے واسطے مسخر فرما چھڈیا رات نو تے دن نو. وآتاکم من کل ما سألتموہ، عطا کیتا تانوں ہر اس چیز جو تساں منہ منگیا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تسی گنو نعمت اللہ تبارک و تعالی دیا تسی گن نہ سکو گے. ان الانسان لظلوم کفار، بے شک آدمی ہے جڑا بڑا ہی نہ شکرا ہے. آدمی تو مراد ہے کافر، آدمی تو مراد ہے وہ خاص جن کفر کیتا تے ظلم کیتا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. جدو فرمایا یاد کرو میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جدو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ رب اجعل هذا البلد آمنا، عرض کی تھی اے میرے پروردگار اس شہر نو امان والا کر دے. وجنبنی، کہ یا اللہ بچا سانو، بچا مینو وبنیا، کہ میرا پترا نو اللہ نعبد الأصنام، ایک ایسی پوجا کریے بتاں دی. یا اللہ مینو تے میرا پترا نو بتاں دی پوجا کو بچا لے. رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے میرے پروردگار انہاں بتاں نے بہت لوگوں کو گمراہ کر چھڈیا لوکاں دے وچوں. فمن تبعنی، اے مولا تبارک و تعالی جن میری پیروی کیتی، فانہ منی، سو میرے وچوں ہے ساڈے وچوں ہے. ومن عصانی، تے جن نے میری نافرمانی کیتی، فإنک غفور رحیم، سو یقیناً تو ہے میرے مولا تبارک و تعالی بخشن والا مہربان ہے. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے میرے پروردگار یقیناً میں بسائی ہے اپنی اولاد دے وچوں ایسی وادی دے وچ کہ جتھے کھیتی کوئی نہیں، نزدیک تیرے حرمت والے کر دے. ربنا، اے پروردگار ہمارے، اے ساڈے ربا، لیقیم الصلاۃ، اس واسطے جو نماز قائم رکھن. وجعل، کہ تو کر دے آفلۃ من الناس، کچھ لوگ دے دل تحوی الیہم، جڑے مال ہو جان انہاں دی طرف
وَرْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ اے مولا تبارک و تعالی انہاں نوں اپنے پھلاں چوں دے، انہاں نوں پھلاں وچوں دے، رزق دے، لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ تاکہ اے مولا تبارک و تعالی تیرا شکر کرنا۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن اے ساڈے پروردگار تو جاننا جو کچھ اسی چھپانے ہاں کہ جو اسی ظاہر کرنے ہاں، وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تے کچھ چھپیا نہیں، جو کچھ بھی زمین دے تے جو کچھ بھی آسمان دے۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، سب خوبیاں سب تعریفاں واسطے اس ذات دے جس ذات نے مینوں میرے واسطے ہبا فرما دیتا، مینوں دے دیتا علی الکبر بڑھاپے ویلے بڈھے ویلے اسماعیل و اسحاق، جس ذات نے مینوں اسماعیل تے اسحاق دے چھڈے۔ ان ربی لسمیع الدعاء، یقیناً میرا رب ہے جڑا وہ ضرور سننے والا دعا۔ ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، اے پروردگار میرے کر دے مینوں قائم کرنے والا نماز، ومن ذریتی میری اولاد وچوں ربنا وتقبل دعاء، اے ساڈے پروردگار میری دعا نو قبول فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی، اے ساڈے پروردگار مینوں میرے واسطے بھی بخشش فرما، ولوالدی میرے ماں باپ نو بخش دے، وللمؤمنین تے سارے ایمانداراں نو یوم یقوم الحساب، جس دن یا اللہ حساب قائم ہوئے گا۔ کلمہ پڑھنے والے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جتنا ترجمہ سی میں پنجابی کا تھوڑے سامنے عرض کیتا۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اللہ تبارک و تعالی ثابت قدم رکھتا ہے ایمان والوں حق بات دے اوپر، وچ حیاتی دنیا دے تے وچ آخرت دے۔ اللہ تبارک و تعالی گمراہ فرماندا ظالماں نوں کلمہ پڑھن والے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قول حق بات ہے جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اللہ تبارک و تعالی دی اس مرد واسطے امداد اللہ تعالی کا ساتھ ہو جاتا ہے، اور دنیا کے اندر بھی وہ ثابت قدم رہتا ہے، وفی الآخرت آخرت دے وچ بھی اتنے کئی قول ہیں۔ فرمایا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہ او مرد جیڑا حق کرنے تے رہندا ہے، اللہ تبارک و تعالی ایمانداراں نوں ثابت قدم رکھدا ہے دنیا دی حیاتی وچ بھی اور عذاب قبر تو بھی۔ قبر دے جڑے سوال و جواب نے اللہ تعالیٰ وہ بھی انہوں نے سکھا دینا ہے۔ اج نصیحت کٹی ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ جنہوں ہدایت دے انہوں گمراہ کرنے والا کوئی نہیں، کہ جنہوں اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے انہوں ہدایت دینے والا کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ گمراہ کدھر کرتا؟ اج نس کٹی چیتے رکھنا، خود میں سن لو، اللہ تعالیٰ جنہوں گمراہ کرے انہوں ہدایت دینے والا کوئی نہیں، کہ جنہوں اللہ تعالیٰ ہدایت دے انہوں گمراہ کوئی نہیں۔ لیکن حکمت یہ ہے اج نسے کدی چیتے رکھو، ہمارا وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں گمراہ کرتا ہے۔ یہ نسے کدی چیتے رکھو، گمراہ کنہوں کرتا ہے؟ جڑے لوگ اور کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے۔ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کو، اے میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تسا نہیں ویکھیا؟ کہ سونے ضرور ویکھیا، تسا مشاہدہ فرمائے اپنی نظراں نال دیکھ لے۔ اے لفظ الم ترا، کیا تسا نہیں ویکھیا؟
حضور علیہ السلام دے حاضر ناظر ہونے کا ثبوت ہے کہ میرے محمد مصطفیٰ نے دیکھا. حضور مشاہدہ فرماتے نے فرمایا میرا محبوبہ تسا نہیں دیکھا کہ انہوں لوگوں کی طرف جنہوں نے نعمت نو ناشکری دے نال بدل دیتا. نعمت کون ہے؟ کملی والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اے نعمت سانا انہوں لوگوں نے ناشکری کر چڑی اور میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے ایمان نہیں لیا. وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ اپنی قوم نو تباہی دے گھر وچ لیا اتاریا جہاں جہنم ہے. یَصْلَوْنَهَا اس جہنم دے اندر جان گے وَبِئْسَ الْقَرَارُ کیسی پہلی جگہ ہے ٹھہرنے. وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا یہ جی سورت پا کے سورہ ابراہیم مکی ہے. تم سورت ابراہیم مکی ہے. یہ آیتاں پاکاں مکے شریف تے نازل ہوئی نے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا یہ جڑے مشرکین تے کافر نے وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا انہاں لوگوں نے اللہ تعالیٰ واسطے برابر والے ٹھہرا دیتے. ند دیا ضد اللہ تعالیٰ کے برابر. یہ دیوبندیاں تے وادیاں لوگوں کا رد وہ لوگوں نے نہیں وہ بھی برابر نہیں منتے ہوں گے. اے قرآن کی آیت تے رکھنی. وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا ند ضد کلمہ پڑھنے والے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. انہوں لوگوں نے کفار مکہ نے کئی لکھتے ہیں مودودی وغیرہ جسے لوگ نے جڑے آج کل قرآن پالے آگے ان لوگوں کا یہی کفر تھا. غیر اللہ کو پکارنا قبروں پر جانا جو مسئلے ختم ضروری یاد نہیں سب لام دے لگے جو مرضی بولو مگر قرآن پاک بیان کرے گا. وہاں پاک یہ بیان کرے گا کہ جڑے مکے کے مشرکین سن مکے کے مشرک لوگ انہوں لوگوں نے اللہ کو نس کتی ہے. وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا اکھو اندادن ند دی جمع ند میں نہ ہوں گا ضد برابر. اللہ تعالیٰ دے برابر انہوں لوگوں نے کر دیتا. یاد رکھو اسی کملی والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ دے برابر نہیں سمجھنے. اسی اللہ تعالیٰ دی مخلوق سمجھنے. حضور علیہ السلام نے خود فرمایا والذی نفسی بے یادہی مینوں اس ذات دی قسم ہے جس ذات کے ہاتھ وچ میری جان ہے. والذی حدیث کئی سنگاں دے نال سینکڑے حدیثاں نے حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قسم چوک کے آخیا والذی نفسی بے یادہی مینوں اس ذات دی قسم ہے جس ذات کے ہاتھ وچ میری جان ہے. میرا نفس ہے میری ذات ہے. جدو اسے معلوم ہویا ایک خالق ہے ایک مخلوق ہے ایک ہی اللہ ہے ایک رسول ہے اور سادہ کسی کا مطلب بھی نہیں. اسی آخان گے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا علی یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ یا شیخ اے بزرگا عبد القادر اللہ دیا بندیا اے بزرگا یا شیخ اے بزرگا عبد القادر قادر دیا بندیا خدا دیا بندیا شان اللہ کچھ واسطے سانو بھی فیض دیو. ساڈا عقیدہ ہے اسی کدی بھی کسی نو خدا نہیں منگے. اسی کدی بھی کسی نو خدا ہی کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کہ کفار مکہ انہوں کی تلبیہ تو معلوم ہوگا کہ جی مسلم شہید چاہیے کفار نے سی اللہم لبیک یا اللہ اسی حاضر ہاں. اللہ نو بھی مانتے ہیں اللہ نو کفار مکہ مانتے ہیں مشرکی دا مکہ مانتے ہیں. تے مشرک مکہ کفار مکہ حاجی بھی ہے حج بھی کرتے ہیں بھی مشرک ہے بھی ظالم تے ہے بھی کافر تے حج بھی کرتے ہیں. مسلم کے لفظ آئے نے ابو جہل یہ کافر لوگ کہتے تھے اللہم لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک یا اللہ سی حاضر ہاں تیرا کوئی شریک نہیں. یہ تلبیہ اسی پڑھنے یہ پڑھ دیں. ان الحمد یقیناً تعریف
ساری وندے متا اور نعمت ساری لگا واسطے تیرے ہوں مسلمان صدق پڑھ دینا لبیک اسی حاضر ہاں ساری تلمی مسلمانوں کی اتوں تک ہے وہ اگے چپڑ تھوڑا جہا فانا لاؤں سے اگے وہ کہتے سی اللہ شریک اللہ کا آخو اللہ شریک اللہ کا ماں تملے تو ہوں ماں ملک اے یا اللہ وہ بھی تیرے شریک نے جنہوں تو مالک بنا دے تے جو انہوں کی ملکیت ہے تے جو جنہوں تو مالک بنا دے وہ بھی تیرے شریک نے تو کلمہ پڑھن والے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اسلام دا تے کفار مکہ کا بڑا فرق ہے قرآن اندر واللہ یؤتی ملکہ من یشاء اللہ تعالیٰ جنہوں چاہے اپنا ملک دے دے اللہ جنہوں چاہے اپنا ملک دے دے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر اے یار اے مالکہ بادشاہی دیا مالکہ مالک الملک اے بادشاہی دے مالک تو جنوں چاہے اپنا ملک دے دے تو جنوں چاہے بادشاہی دے دے آتیناہم ملکا عظیما اسانوں ملک عظیم عطا فرمایا تو کلمہ پڑھنے والے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرآن پاک یہ آیتاں پاکاں بیان کر دیا نے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے واللہ یؤتی ملکہ من یشاء اللہ جنوں چاہے اپنا ملک دے دے دیندا ہے یہ گل کی کفار مکہ وہ بھی خواندے سی تو یا اللہ تیرا تیرے شریک نے جنہوں تو مالک بنا دے فرق ہے فرق یہ ہے یہ فرق ہے ذاتی تے عطائی دا آخو ذاتی تے عطائی دا وہ سوال کرتے ہیں تو آدھے نے یا اللہ جنہوں تو مالک بنایا جنہوں تو مالک بنایا وہ بھی تیرے شریک نے ہوں فرق معلوم ہوا اہل سنت والجماعت اور اسلام کا عقیدہ ہے جنوں رب تعالی مالک بنا دے ادا شرک ٹوٹ گیا آخو ادا شرک ٹوٹ گیا ایک ذاتی ہوں ایک عطائی ہوں واللہ یؤتی ملکہ من یشاء اللہ تعالیٰ جنوں چاہے اپنا ملک عطا فرماوے شرک نہیں کی ہے یہ ذاتی تھی عطائی اللہ جنوں چاہے اپنا ملک دے دے اور رب دا شریک نہیں رہتا کافر آتے سن پر جیڑا رب دا جنہ رب نے دتا نا وہ بھی رب دے شریک نے اور تبلیغ نو مالک بنانا تے عطائی نو وہ لوگ آتے سی یہ رب دے شریک نے رب نے دتا رب نے شریک بنائے تھے الحمدللہ ساڈا تے کفار مکہ دا بڑا فرق ہے وہ عطائی نو شرک آتے ہیں اسی عطائی نو شرک نہیں آتے اسی آنے جہاں پاوے جتنا مرضی اللہ تعالیٰ ملک کا فرمائے پھر بھی رب دین والا تے مخلوق لین والا خالق مخلوق دا فرق ذاتی تے عطائی دا فرق تو اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے اتنے بیان فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا انہوں لوگوں نے ٹھہرا واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر والے ند اسی پیران نبیان ولیان غوثاں تے قطبان اللہ تعالیٰ دا برابر نہیں سمجھتے کلمہ پڑھن والے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ شریک سمجھا یہ سارے ہی رب دے بندے وجہ کی ہے انہوں نے منن دی حضور آمنہ بلال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کرسی بیان فرمائی فرمایا اللہ تعالیٰ نے حدیث کرسی بخاری سی بیچے ابن ماجہ سی بیچ دیا میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے غوریوں کو تارجیل سی پہ نگے فرمائیے علامہ میں نے کہی میں نے کتاب روح کے اس حدیث کو بیان کیتا ہے اور بابیاں کوئی وڈی حدیث پاک ہے فرمایا اللہ تعالیٰ فرمانے نے میرا بندہ نفل پڑھ پڑھ کے نفل پڑھ پڑھ کے نفل پڑھ پڑھ کے نفل دے نال میرا قرب حاصل کرنا نماز فرض ہے روزہ فرض ہے 5 وقت نماز فرض ہے مگر نفل حج فرض ہے مگر نال نفل زکات فرض ہے مگر نال نفل اسی طرح حدیث پاک ہے
کہ میرا بندہ نفل پڑھ کے آخو سارے جنہوں آج کل بدت بنائی پھرتے نفل میں بدت بنائی پھرتے کوئی نفلی بات کرو کوئی نفلی بات کرو یہ کہڑا ثبوت ہے جی اور ظالمہ اتنا چھوڑا کہ نفلی عبادت ہے یہ نفلی عبادت کر جی تو حضور پاک آمنہ بلال محمد مصطفیٰ نے فرما چھڑیا یتقرب الی عبدی بالنوافل آخو بن میرا بندہ میرا قرب حاصل کرتا نفل پڑھ کے اے نفلی عبادت جہی آتے نا وہ 14ویں صدی ہے فرض پڑھیا تو نہ جاتے فرض پڑھیا نہ کے نفل کا خیال ہی کوئی نہیں یاد رکھو فرض بھی ضروری تے نفل بھی ضروری ارے نال قرب حاصل ہوتا ہے بخاری شریف کا لفظ ہے اور جنہیں ولی بننا ہوئے نفل کی پابندی کرے جنہیں ولی بننا ہوئے رب دا بندہ بننا ہوئے اللہ تعالیٰ دا قرب حاصل کرنا ہوئے یا تقرب الی عبدی بالنوافل آخو بن پڑھو سارے دن اور فرض تے رب دینا فرض پورے کرنے نہ مسائی مگر اللہ تعالیٰ ہمارے جو میرا بندہ نفل دینا نمازہ نفل روزے نفل حج نفل صدقات نفل اے جن ختم درود چاہیے ساتے یاریاں دے ہو اے کلمہ پڑھنے والے ساری نفلی عبادت ہے اے جن بابے کا ختم دے دینا سب نفل ہے ماں باپ کا ختم کر دیو نفلی عبادت ہے یا ساتا 10واں جن ختم درود کر دیو اے ساری نفلی عبادت ہے فرض زکات ہے فرض زکات ہے مگر نال نفل تو حضور آمنہ بلال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا بندہ نفل دے نال میرا قرب حاصل کر لینا ہے نفل پڑھ کے یتقرب الی عبدی بالنوافل آخو بالنوافل پڑھو سارے دن یہ بخاری کی حدیث ہے جو ولیاں کی حدیث ہے کہ نفلوں کی حدیث ہے فرمایا پھر ذات فرما دی اتنے تک اور نفلوں کی پابندی کر کے اتنے تک اللہ تعالیٰ فرمانا نہ یہ ہاتھ بن جانا نہ یہ ہاتھ ہو جانا جہے نال فردا نہ یہ ہاتھ ہو جانا جہے نال فردا ہمارا نہ جہے نال روح ہے نہ وہی اکھ ہو جانا جہے نال دیکھتا ہمارا نہ ارادہ وہ ارادہ کرتا ہے کہ میں کری جانا کلمہ پڑھنے والے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اے ولیاں دی حدیث بخاری شریف وچ اے حدیث میرے ماجہ شریف وچ اے حدیث میرے غوث پاک نے انہاں تو تالبین سے نقل فرمائی ہے تو معلوم یہ ہوا کہ اسی انہاں لوکاں نو اللہ تعالیٰ دی مخلوق سمجھنے اسی خدا نہیں سمجھتے لیکن خدا کو جدا بھی نہیں سمجھتے ان اللہ مع المحسنین اللہ تبارک و تعالیٰ نیکاں دے نال ہے اللہ نیکاں دے نال ہے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون اللہ تعالیٰ متقیاں دے نال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جڑے نیکی کردے نے انہاں دے نال ہے اور جڑا متقی ہوندا او رب دے سوا نہیں ہوندا کفار مکہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مگر چلے گئے چلو بھی حضور نے پھڑو چل کے آپ والے سال چلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہو حضور نے دھیان جو ماریا ہے نا اگار دے کہ کافر نظری ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا حبیب سویا کافر آگے آپ فرمان دینے قرآن پاک نے ان چیزوں نقل فرمایا وہ جڑا جواب حضور فرمایا ثانی اسنان اذہما فی الغار دعا دا دوجا آخو دعا دا ثانی اسنان اذہما فی الغار دعا دا دوجا جدو دو میرے دوار دے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا اے میرے ابو بکر صدیق نہ ڈر میرے سے تیرے نال اللہ ہے
ہمارا نہ ڈر ان اللہ معنا ہوں پوچھو جڑے کافر سی انہوں نے اللہ دے سی واہ واہ معاکم اینما کنتم اللہ تہاڈے نال ہے بھاویں کوئی ہو ہر دے نال اللہ تبارک و تعالی ہے اگر میں مسا چوں دوجے پاسے لے جا بڑا دور جاواں اینا ہی کافی ہے رب کافراں دے نال ہے مومناں دے بھی نال ہے مگر ایمانداراں نال ہور مانے وچ کافراں دے نال ہور مانے وچ اودی میت او ہر دی اشارہ تو دے رہے آخو ہر دی اشارہ تو میرے کافر دی اشارہ تو دے رہے تو وہ حاجی سارے تو لے لیا وہ سارے نے نال ہے کہ حضور نے جڑا فرمایا صدیق اکبر نہ ڈر ان اللہ معنا اللہ میرے تے تیرے نال ہے اللہ تعالیٰ ساڈے نال ہے یہ خاص میت ہے وہ میت امن ہے اور یہ میت خاصا ہے یہ لوگ اللہ والے خاص کر ابو بکر صدیق اور جس ابو بکر صدیق نہ جنگ ہے وہ خدا نہ جنگ ہے کیوں ادھر نبی بھی ہے ابو بکر صدیق کے نال نبی ہے نہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے اور جس اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ ہوئے وہ جھگڑا چل رہا رب کے رسول لگ جائے تو میں نے کیا پیار کرتا تھا جعلوا للہ اندادا برابر اللہ تعالی ند میں نے برابر فرمایا اللہ تعالیٰ دے برابر نہ لوگوں نے کر لے نہیں جی آہو جی پیر فقیر نے نہ سنی ایک کفار مکہ بھی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ہدایت دے انہیں بے ایمانہ دی آجا لے کے اہل سنت وال جماعت سے پڑھ دینا زینت الاسلام حافظ لکھو کیا نہ پڑھ کے لکھو اسو آیت پڑھ کے تو سارے سنیاں تے لاؤ گے انہیں پوچھو وہ ظالموں کتنے بت تے کتنے قبر کتنے بت کتنے قبر کتنے پوجا کتنے پکار پوجا ہو ہوتی ہے پکار ہو ہوتی ہے بت ہو ہوتا ہے قبر ہو ہوتی ہے قبر بناونی فرضے کفایا آپ کو فرضے مسلمان سارے نے اتنے جن ادا کر دیں گے جا کے انہیں تو فرض اتر جائے گا اگر کوئی قبر نہ بنائے گا انہوں واسطے سارے گناہگار ہوں گے مگر بت کا بنا حرام قبر بناونی فرض کفایا بت بنا حرام اور قبر کی زیارت کرنا سنت محمد مصطفیٰ دی کملی والے کی سنت ہے قبر کی زیارت کرنی حضور کی سنت ہے بت ویکھنا حرام ہے بت وال نگاہ کرنی بت تکنا حرام ہے قبر سے گئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام قبر سے گئے قبر والوں پکارنا جائے آپ ہمارے السلام علیکم یا اہل قبول اور قبر والے السلام علیکم قبر والوں پکارنا جائے سلام کہہ کے پکارنا جائے اور بت پکارنا حرام بندہ مسلمان نہیں جاتا معلوم ہوا بت ہو رہے قبر ہو رہے پوجا ہو رہے پکار ہو رہے تو معلوم ہوا یہ جی آتا اہل سنت والجماعت چلا دینا اللہ تعالیٰ انہوں لوگوں کو ہدایت دے اللہ تبارک و تعالی فرمایا خیال ہے انہوں نے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر تاکہ گمراہ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے تو لیو دلو آخو لیو دلو یہ جی ہے نسبت مجاز ہے یہ نسبت مجاز ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ جنوں گمراہ کرے آخو اللہ جنوں گمراہ کرے انہوں ہدایت دے والا کوئی نہیں کہ جنوں اللہ تعالیٰ ہدایت دے انہوں گمراہ کرنے والا کوئی نہیں تو نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف بھی ہے کہ نسبت ایک کافر کی طرف ہے یہ نسبت مجاز کل تمتعوا فرما دیا میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برت لو کچھ فائدہ برت لو یقیناً تہاڈا جیڑی ہر انجام ہے حق کی طرف ہے اور آخر ٹھکانا تہاڈا کافرو یہ دوزخ کی طرف ہے فرما دو ہے میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ ایماندار نے سویا کہہ دو میرے بندے نو فرما دو کہ قائم رکھن نماز
وَيُنْفِقُ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ تے خرچ کرنا جو سانوں نے روزی دیتی انہوں نے دیتا ہے میری راہ کے اندر سر رما آلہ نہیں آتا نا صحیح دارا بھی چلو کو ہو کے دونوں طرح جائز ہے پارے زار دو پارے کو ہو کے دو حضرت بابا ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ حضور فرماندے نے اگے لوگ سن جڑے انہاں کسی نے پل بنا کسی نے خوہ بنا کسی نے رستہ بنا کسی نے تالاب بنا وکھو وکھرے ہوں ایڈے بے ریا ہو گئے نہ کوئی پل بنا ہی ریاکاری ہو جاتی ریا پائی جاتی ہے آپ فرماندے نے وہ پاویں ریاکاری نہ بنا ہی وہ کم از کم دنیا کا فائدہ تو ہے ہی نہ انہوں ہمارے ایڈے بے ریا ہو گئے نے نہ کوئی پل بنا نہ کوئی خوہ بنا نہ کوئی تالاب بنا تو کلمہ پڑھنے والے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فرمایا اے فرما دو اے میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے انہوں بندوں جنہوں نے ایمان رہتا قائم رکھن نماز وَيُنْفِقُ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ جو ایسا روزی دیتی ہوئی ہے تو خرچ فرمان ہتھا دے سخی ہوں ہتھا دے سخی ہونا سخاوت کرنا پھر لمبا حالیاتن ضائع بھی دین تے چھپا کے بھی دین اب ڈالو الل خیر کفائے ہی جیڑا کو بندہ کسی نے نیکی تے دلیل دے گا جنہ وہ بندہ